بر صغیر میں کوئی کتاب صوفیانہ ایسی نہیں ملتی جس میں حضرت حافظ کا کوئی نہ کوئی شعر نہ ہو. یعنی جس نے بھی کسی نقطہ معرفت کو واضح کرنا چاہا ہے اس نے مدد لی ہے حافظ شیرازی کے شعر سے، اور حافظ کو دیکھا ایک عارف کامل کی شکل میں. میں نے پڑھا تھا اور بڑا میں خوشی ہوئی اور تعجب ہوا. حضرت خواجہ محمود توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے کسی شخص نے دیوان حافظ رکھا اور اس کے اوپر کوئی اور کتاب رکھ دی تو آپ نے بہت برا منایا. آپ نے فرمایا کہ یار کمال کر رہے ہیں آپ، دیوان حافظ کے اوپر صرف حدیث ہو سکتی ہے اور صرف قرآن کریم رکھا جا سکتا ہے، اس کتاب کے اوپر کوئی عام کتاب نہ رکھی جائے. یعنی ہمارے صوفیاء اور مشائخ کے ذہن میں مرتبہ کتنا بلند تھا حضرت حافظ کا. بلا شبہ ان کی علمیت، ان کا عرفان جو دیوان میں انہوں نے مضامین اخلاقی اور عرفانی بیان کیے ہیں، کچھ کہیے. بالکل آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں. سلسلہ چشتیہ میں تو بطور خاص تونسا شریف، پیرانے تونسا شریف ہیں، سیال شریف، میرات العاشقین میں جو ملفوظات ہیں جا بجا حافظ کے اشعار سے تشریح دی ہوئی ہے. ملفوظات مہریہ میں حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو باقاعدہ آن ریکارڈ ہیں قوالیاں. دل می ربط زدستم صاحب دلن خدارا دردا کے روز پنہاں خواہد شد آشکارا. ترجمہ بھی کرتے جائیے نا مجھے. در کوئی نیک نامی مارا گزر نہ دادن گر تو نمی پسندی تغییر کن کزارا. یہ جو شعر آپ فرما رہے ہیں اس کی تو ایک تاریخی حیثیت بھی ہے. اورنگزیب عالمگیر نے جب ممنوع قرار دیا موسیقی کو اور کچھ خاص بازار اس نے ہٹا دیے تو وہ جو گلوکار اور موسیقار تھے اور طوائفیں تھیں وہ جامع مسجد کے رستے میں کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ جب جمعہ پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے بآواز بلند حافظ کا یہ شعر پڑھا جو آپ فرما رہے ہیں. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادند گر تو نمی پسندی تغییر دے کر، کہ ہمیں نیکی کے رستے پہ چلایا ہی نہیں گیا. آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو آپ تقدیر بدل دیجئے. اور اورنگزیب عالمگیر سر چھپا کے نکل گئے. تو یہ گلڑا شریف میں بھی بڑے بڑے علماء، وہ ایک صاحب مولانا کہتے ہیں کہ جیسے پٹاریوں سے ناگ نکل کے جھومتے ہیں حضرت کی محفل سما میں حافظ کی اس غزل پہ، اور ان کی بے ساختہ آہیں اور واہ واہ اور آہیں اور وجد کی کیفیت. اور پھر جیسے بر صغیر کی بات ہوئی ہے، مفتاح العلوم کے شرح لکھنے والے مولانا نذیر عرشی نقش بندی علیہ رحمہ، مفتاح العلوم مثنوی کی شرح جو ہے اس میں آپ کہتے ہیں جو نئے نامہ مولانا روم نے پیش کیا ہے اس کی وضاحت حافظ کی ایک غزل بلکہ ایک دو شعروں سے اس قدر وضاحت ہوتی ہے. وہ طائر گلشن قدسم چدہم شرح فراق کہ درین دام گہے حادثہ چن افتادم نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چکنم کے حرف دیگر یاد نداد استادم. من ملک بودم فردوس برین جایم بود آدم آورد درین دیر خراب آباد. تو نئے نامہ کی، اور جیسے وہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. جو مثنوی میں نئے نامہ میں یہ روح اپنی طرف مڑنا چاہتی ہے اور اپنی اصل کی طرف جانا چاہتی ہے تو حافظ نے اسی کے ضمن میں یہ کہا کہ طائر گلشن قدسم چدہم شرح فراق کہ درین دام گہے حادثہ چن افتادم. تو حافظ علیہ رحمہ کے حوالے سے بر صغیر میں بطور خاص سلسلہ چشتیہ میں تو محفل سما کی جتنی محافل اور رقت آمیز اور ہیجان خیز جو کیفیات ہوتی ہیں وہ حافظ کی غزل مکمل نہیں ہو سکتی محفل سما جب تک حافظ کی غزل نہ. مگر افسوس کہ یہ روایت اب دم توڑ رہی ہے. جی بالکل ہاں، ایسا ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ اس روایت کو برقرار رکھیں، قائم رکھیں. اور آپ فرما رہے تھے میں تو مکتوبات امام ربانی کتنی عظیم المرتبت کتاب ہے، اس میں جا بجا حضرت حافظ کے اشعار ہیں. اتنا ذمہ دار عالم دین، اتنا عظیم شیخ طریقت، قدم قدم پر وہ اپنا موقف کی تائید میں حافظ کا شعر لے آتے ہیں. اور یہ سر جیسے آپ ایک پرجوش انداز میں اور ایک خوش کیفیت میں بیان کر رہے ہیں، حافظ کا نام لیتے ہوئے ان کی غزل یا شعر پڑھتے ہوئے ایک اندر ایک خود ہیجان سا بن جاتا ہے اور کیفیت
بن جاتی ہے. حافظ کی یہ اشعار کی کوئی تاثیر ہے. یہ حضور سارا اس وجہ سے ہے کہ ان کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے جو نسبت تھی. حافظ کون ہے؟ جیسے ابھی ہم تو ان کو جانتے ہیں اللہ کے رسول کے ایک غلام کے طور پر، اس لیے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنا بڑا آدمی چاہتا تو بہت بڑی خانقاہ نہ بنا لیتا، بہت بڑا سلسلہ نہ اسٹیبلش کر لیتا. کیا دنیا سے بے رغبتی ہے اور لا تعالی استغنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں معذور دار مارا حافظ بخود نہ پوشید ان خرقہ میں آلود، ای شیخ پاک دامن معذور دار مارا. بس مجھے ان سے ایک یہ شکایت اور اختلاف ہے. میں چاہتا تھا کہ وہ ایک خانقاہ قائم کرتے، ان کا اب خاندان جاگیریں لیتا، اب تک ان کے صاحبزادگان ہوتے تو اور وہ سارا کچھ الجھ جاتا، اپنے آباء و اجداد کے عمل کے خلاف ہی وہ سارا کچھ کر آ رہے ہوتے. افسوس ہے سر. لیکن شیراز میں آپ کی درگاہ پہ جاتے ہوئے وہاں پہ جو جم غفیر ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہاں پہ اس قدر منڈلا رہے ہیں اور غیر ملکی حضرات، اور وہ وہاں پہ دھنیں بج رہی ہیں اور وہ اس کی خاص ایرانی موسیقی میں غزلیں پڑھی جا رہی ہیں، اور وہ کیا خوبصورت لمبے لمبے سرو، اور وہ سما اور حافظ کا دنیا جہان کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. میں نے سر بلکہ وہاں پہ یہ جب لاسٹ ٹائم میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے یہ خود پیش کیا ہے حافظ کو کہ اے حافظ میں بھی دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں شیراز میں، اور اتفاق سے میری فلائٹ جو ہے وہ ایمریٹس تھی، دبئی گئی، دبئی سے تہران، تہران سے پھر جو ہے نا وہ میں مشہد آیا، مشہد سے میں شیراز گیا. تو میں نے کہا حافظ میں ہزاروں میل طے کر کے آیا ہوں. سعدی نے تو دعوت دی تھی اور آپ کے اشعار میں بھی ہے کہ جو میری قبر کی مٹی کو آ کے سونگ لے اس سے بھی اس کو عشق کے راز و رموز عطا کر دے. کیا بات. تو چونکہ وہ آپ کے مرکز میں شیشے کی طرف سے وہ پورا ڈھکا ہوا کور تھا، میں نے پھر بھی سر وہاں پہ بہت سونگا اور نیچے سے کچھ نہ کچھ خاک لے لی. باز تو نہیں آتے نا آپ پھر. ماشاءاللہ بہت خوب. تو مصری میں ابراہیم عربی مصری جو ہے انہوں نے آپ کے دیوان کا عربی میں منظوم اور ناقدین ادب کہتے ہیں کہ اس قدر اہتمام کیا کہ انہی بہور میں منظوم ترجمہ کیا. وہ عجوبہ ہے جی بجائے خود. یہ مصری عربی ابراہیم جو ہے، اور ہرمن بکنل نے، مس گرٹروڈ بیل نے، کیپٹن ولبر فورس نے پورے دواوین کے حاشیے بھی لکھے اور ان کی ترجمہ بھی کیا، اور پورے مغرب میں ان کا تہلکہ ہے، اور حافظ کے بغیر جو ہے کوئی رنگ نہیں سجتا. بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں.